نیشنل سیکرٹری ہیں، سب نرملا جی کے ساتھ بہت سمے سے کام کرتے آئے ہیں. یہ ہمارے ایک ساتھی اور میوات سے آئے ہیں، صدیق احمد میواتی صاحب، وہ بول نہیں پائے. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے بہت سوشل آرگنائزیشنز سے آئے ہوئے لوگ، ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے جنرلز جو موجود ہیں ان کا وشیش روپ سے میں سواگت کرتا ہوں. دو جنرلز ہیں اور ان جنرل صاحبان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جنرلز دونوں کشمیری پنڈت، ایک تو بہت بزرگ ہو چکے ہیں، پونا میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ موتی لال دھر صاحب، میرے خیال میں وہ 90s کے قریب ہیں، لیکن لیٹ 80s تک بہت ہی سکریہ تھے. اور اب جنرل کول صاحب ہم لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں. بہت سارے جنرلز ہیں ہمارے ساتھ، جنرل جموال، باقی بہت سارے دیش بھر کے کئی میجر کیپٹن ہمارے ساتھ جڑے ہیں. دیش کا کام، یہاں بہت سارے بھاشن ہوئے. یہاں ڈاکٹر رینو جی نے اپنے خیالات بتائے، بشیر احمد صاحب نے، فیاض صاحب نے، کیلاش شاجمان جی نے، رینزو جی نے، اور ہمارے بھوت پور منتری مجھ سے پہلے بول چکے آر ایس چپ صاحب. بہت سارے لوگ بولنا چاہتے تھے لیکن سمے کم ہونے کی وجہ سے مجھے ابھی 3-4 فنکشن اور اٹینڈ کرتے ہیں. ایک تو فنکشن 12:30 کا تھا، یہاں سے آدھا گھنٹہ دور ہے، اور پھر 2-3 فنکشن کے بعد مجھے سری نگر کی فلائٹ لینی ہے. اور کل میں بہت دور سری نگر سے ٹنگڈار، جس میں تقریباً 6 گھنٹے لگتا ہے، جو کہ بالکل POK کے آمنے سامنے ہے. وہاں بھی کہتے ہیں کل سے برف باری ہے، تو مجھے اسی میں جانا ہے. میں پروگرام کینسل نہیں کر سکتا. 3 دن کا بارڈر کا پروگرام ہے، وہاں بہت ہی کم لیڈر جاتے ہیں. میں جب چیف منسٹر تھا تو 20-22 دفعہ گیا، کیونکہ بارڈر پہ ہمارے فوج کے لوگ ہیں یا عام جنتا ہے، ان کو وشواس دینے کے لیے ضروری کسی نہ کسی لیڈر کو جانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ. آج ہمارے لیے ایک ایسا دن ہے جس پہ بہت سارے لوگ بول چکے ہیں. جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور ایسوی کالج میں پڑھتا تھا کشمیر میں 6 مہینے سائنس کالج جموں میں پڑھتا تھا اور 6 مہینے SP کالج سری نگر میں پڑھتا تھا. میرے تایا جی ڈائریکٹر ایجوکیشن تھے، تو ان کا دربار میں ہوتا تھا، تو میرا بھی دربار ان کے ساتھ ہوتا تھا. انہیں کے ساتھ بچپن سے تھا. گاندھی جی کی شتابدی پورے دیش میں منائی جا رہی تھی 69 میں، اور نارتھ انڈیا کی جتنی بھی سیلیبریشن تھی وہ سری نگر میں منائی جاتی. دیش بھر کے گاندھی وادی وہاں آئے تھے 15 دن کے لیے لیکچر دینے کے، اور شتابدی منانے سے پہلے تقریباً 4-5 گاندھی وادی 1 مہینے سے کشمیر وادی میں گھوم رہے تھے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈے، اور وہ بھی 15 دن کا شیور کیمپ اٹینڈ کریں گاندھی جی پر، جس پہ چرچا ہوگی گاندھی جی نے آزادی کے لیے کیا کیا، دیش کے لیے کیا کیا اس میں. لیکن دربھاگیہ سے ان کو صرف 2 ہی لڑکے ملے، میں اور میرا ایک دوست بشارت احمد، جو کے بعد میں
میں نے MSc کی، اس نے MA کیا، اور وہ اس کے بعد دوردرشن میں چلے گئے اور ریٹائر ہوئے لائک وہ 15 دن ہم نے اس کیمپ میں، اس شیور میں حصہ لیا، اور اس وقت تک ہم سادھارن اسٹوڈنٹس کی طرح تھے، لیکن گاندھی جی کے بعد اور ان کے تمام سہیوگیوں کے بارے میں اب 15 دن ہر دن 5-6 لیکچر ہوتے تھے، جیسی کلاس میں الگ الگ گاندھی وادی آتے تھے، وہ پھر اپنے آپ کو سبھی سہمت گاندھی جی تک نہیں رکھتے تھے، وہ جتنے فریڈم فائٹرز تھے ان کا بھی اس میں الیکھ ہوتا تھا، ان کی بھی اس میں چرچا ہوتی تھی، ان کے بارے میں بھی بتایا جاتا۔ تو فریڈم سٹرگل میں جتنے ہمارے ہندو مسلمان بزرگ تھے، بہادر شاہ ظفر سے لے کر اور گاندھی تک، ان پہ لیکچر دیے گئے، بھگت سنگھ، راجگرو، اشفاق اللہ، یہ سب اس میں آ گئے، اور گاندھی، نہرو، پٹیل، مولانا آزاد، ان کی سب کی چرچا۔ تو ہمارے دماغ میں تب سے لے کر اب تقریباً 50 سال ہونے والے ہو بھی گئے، تو یہ دیش بھکتی کا اور ہمارے فریڈم فائٹرز کا جو رول رہا، اور ایک چیز میرے دماغ میں گئی کہ ہماری پوری آزادی کی لڑائی، بلکہ 1857 سے لے کر بہادر شاہ ظفر کے زمانے سے، یہ ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں، ہندو اور مسلمان کے بیچ میں ہوڑ لگی تھی کہ زیادہ قربانی کون دے گا، جسے ہم غدر کہتے ہیں 57 میں، جہاں ہمارے ہندو بھائی فوجی مارے گئے، وہاں سینکڑوں ہمارے اسی میوات کے اور دوسری جگہ کے ہمارے جو مولوی صاحبان ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور یہی وجہ کہ 1857 میں جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ ہندو اور مسلمان تو بالکل اٹوٹ حصہ ہے ایک دوسرے کے، انگریزوں کے خلاف یہ مرنے اور مارنے کے لیے ایک ہیں، تب سے ہی ان کے دل میں ایک شیطانی خیال آیا کہ اگر ہندوستان پر ہم نے رول کرنا ہے تو ان کو الگ کرو، ہندو کو مسلمان سے الگ کرو، مسلمان کو ہندو سے۔ تو جہاں آزادی کی بنیاد، پہلی آزادی کی لڑائی 1857 سے شروع ہوئی، وہاں انگریزوں نے ہمارے ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور جو ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ تو اس لیے اگر ہم ہسٹری پڑھیں، میں ہمیشہ اوپن کہتا ہوں، کسی کو برا لگے اچھا لگے، کہ یہ ہم جب چھوٹے تھے، اب مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم میٹرک میں پڑھتے تھے 8 میں، تب تو 8 سے ہی بورڈ شروع ہو جاتا تھا، 8 میں بھی، 10th میں بھی، 11th 12th 13 14 MSc پریویس فائنل سب بورڈ، لیکن میتھمیٹکس اور انگلش کمپلسری، میرے حساب سے ہسٹری آف فریڈم سٹرگل کمپلسری بنانا چاہیے۔ اور آج جو بیماریاں ہمارے بیچ میں ہیں، یہ ہندو اور مسلمان کے وواد کے بیچ میں، تو یہ ایک بیماری نہیں ہوتی، کیونکہ سب کو معلوم پڑتا، سب کا رول معلوم پڑتا، سب دھرموں کا رول پڑتا، کس نے کتنی قربانی دی۔ تو آج یہ نہیں کہتا کوئی کہ میں ہی خالی دیش بھگت ہوں، تو یہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے۔ تو یہ ہماری سسٹم میں کہیں نہ کہیں جہاں بہت اپلبدھیاں ہوئی ہیں ہمارے لیڈروں کے وقت میں آزادی کے بعد، لیکن
ہر آدمی سے، ہر لیڈر سے کوئی نہ کوئی کمزوری رہتی ہے. ہم نے بھی حکومت کی ہے، ہم سے بھی سینکڑوں غلطیاں ہوئی، سینکڑوں کمزوریاں ہوئی جن کو ہم آج پچھتاتے ہیں کہ ہم کو یہ کرنا چاہیے. لیکن وقت سوئی کی، جو گھڑی کی سوئی ہے وہ واپس نہیں مڑتی. لیکن میں نے اس کا یہی ایک نشپکش نکالا، ایک حل نکالا کہ اگر ہماری 47 سے لے کر آج تک ہسٹری ہماری ہر بھاشا میں، انگریزی، ہندی، سنسکرت، اردو، تامل، تیلگو، جتنی ہماری بھاشائیں ہیں 22-23، اگر یہ ان میں ہماری کمپلسری ہسٹری ہوتی یا فریڈم اسٹرگل، تو آج ہم بہت زیادہ گھل مل کے رہتے. لیکن ابھی وقت کوئی ہمارا دیش 47 میں پیدا تو نہیں ہوا. ہمارا دیش ہزاروں لاکھوں سال پیدا ہوا ہے، بنا ہے، اور ہمارے بعد بھی لاکھوں سال زندہ رہے گا. لیکن اگر اس سے لاکھوں سال ہمارے بچوں کو، ہمارے پوتوں کو، ہمارے پڑپوتوں کو، ان کے پوتوں کو پیار سے رہنا ہے، تو آج بھی ہمیں فریڈم اسٹرگل کے بارے میں پڑھانا چاہیے. میں نے یہ کوشش کی تھی جب میں چیف منسٹر بنا، تو ایک سمادھان نکالنے کا، کیونکہ ان دنوں گرنیڈ بہت چلتے تھے. اب گرنیڈ بہت کم ہو گئے. میرے وقت میں شروع میں 1 سال اور اس سے پہلے بھی ہر چیف منسٹر کے دوران میرے خیال میں 10-20-30 گرنیڈ تو روز پڑتے تھے. کوئی مرتے تھے لوگ، کوئی زخمی ہوتے تھے. 2006 میں جب 2 اکتوبر کا مہینہ آیا تو ایک میرے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی تھا، تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 2 اکتوبر کو فنکشن سری نگر میں بلایا، اور سادھارن فنکشن تھا، جیسے ایسے اسٹوڈنٹ وغیرہ، ادھکتر اسٹوڈنٹ تھے. تو میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا، تو مجھے ایک آئیڈیا آیا. سوچتے سوچتے، اسپیچز کی طرف میرا کم دھیان تھا جو بول رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی اسپیچ میں کیا نئی چیز کروں. تو میری سوچ میں آ گیا، یہ جو بچے گرینیڈ پھینکتے ہیں، تب تک مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ گرینیڈ پھینکنے والے بچے جو ہیں، یہ 10-12 سال سے لے کر اور 16-17 سال تک کے بچے. کسی کو گرنیڈ پھینکنے والا ملیٹنٹ 500 دیتا، کیونکہ ملیٹنٹ گھومے گا تو وہ پہچانا جائے گا، پکڑیں گے. لیکن بچے کو کون پہچانے گا؟ 13-14 سال کی عمر میں، 15 یا 18 سال کی عمر میں گھوم رہا، جیب سے نکالا تو پھینک دیا، اور پکڑا کوئی نہیں جاتا. تو میرے دماغ میں 2 چیزیں آ گئی. ایک گاندھی جی یاد آ گئے اور ایک انعام یاد آ گیا. تو گاندھی جی والا تو میں نے اسی وقت اپنی اسپیچ میں اناؤنس کیا کہ ہسٹری کیسے بچے پڑھیں، فریڈم اسٹرگل. تو میں نے کہا کہ اس سال، ابھی آج 2 اکتوبر ہے، تو 2007 2 اکتوبر تک 1 سال میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کل میٹنگ بلاؤں گا، اور ہر اسکول میں، اسکول اور کالج، وشیش روپ سے اسکولوں میں 100% اسکول جو ہے ان میں ٹروتھ اور نان وائلنس پہ ڈبیٹ ہوگا، ستیہ اور اہنسا. کیونکہ میرے دماغ میں 2 چیزیں آئیں کہ ایک تو یہ بچے پڑھیں گے گاندھی کی فلسفی کہ اتنا بڑا انقلاب لایا دنیا میں، وہ ہتھ گولے سے نہیں لایا، تلوار سے نہیں لایا، بندوق سے نہیں لایا، وہ پیار سے لایا، محبت سے لایا. تو یہ بچے جو گولا مارتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس سے آزادی آئے گی، اس سے نہیں آئے گی. اب سچ بولو، اہنسا مانو، پیسفل ایجوکیشن کرو،
اگر آپ کو کچھ ملنا ہوگا وہ مل جائے گا، لیکن لاٹھی کا جواب لاٹھی ملے گا، گولی کا جواب گولی ملے گا، تو کچھ نہیں جائے گا۔ تو ایک تو یہ میرے ذہن میں آیا کہ جس کی وجہ سے لوگ گرنیڈ پھینکنا بند کر رہے ہیں، اور جب گاندھی جی کا ستیہ اور اہنسا پڑھیں گے تو ان کو پوری ہسٹری پڑھنی پڑے گی، وہ ایسا کیوں بولنا ہے ڈیبیٹ میں۔ تو میں نے کمپلسری 1 سال کے لیے ریسرچ جو ہوتی ہے کہ اس میں ڈیبیٹ ہوگی، اور ہر بچے کو اس ڈیبیٹ میں 5 منٹ حصہ لینا۔ تو وہ کلاس وائز ہوگی، تو ایک کلاس میں 20 بچے لیں گے، کل اور 20 بچے لیں گے، کل اور 20 بچے لیں گے۔ وہ ہم نے 6ٹھی کلاس سے شروع کیا، 6ٹھی سے 12th، اور جب ہر کلاس میں 1 مہینے کے بعد ختم ہو جائیں گے، پھر جو نمبر 1 آیا ہوگا کلاس کا اس سکول میں کمپٹیشن ہوگا۔ 6ٹھی کا بھی ایک فرسٹ آیا، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، تو ان 10 لڑکوں کے بیچ میں ہوگا، تو ایک بچہ وہ نمبر 1 آئے گا، تو ایک بچہ اس تحصیل کے نمبر 1 سے، پھر تحصیل وائز ہوگا، پھر ڈسٹرکٹ وائز ہوگا، پھر پرائمس وائز ہوگا۔ تو اس طرح سے اس کو 12 مہینے لگیں گے، اور 12ویں مہینے جب 2 اکتوبر ہوگا تو ایس کے سی سی میں جو ہمارا شیر کشمیر وہاں بھون ہے، ہوٹل کے ساتھ اس کا لان بھی، جس میں 50,000 آتے ہیں لوگ، تو اس ہال میں فائنل ڈیبیٹ ہوگا، اور فائنل ڈیبیٹ میں پوری کیبنٹ ہوگی اور لائیو ہوگا دوردرشن سے، اور ہماری ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج اس کے جج ہیں، نمبر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پہلا پرائز میں نے اس میں رکھا تھا 1 لاکھ کیش۔ اب بچوں کے لیے 16 سال پہلے 1 لاکھ بہت ہوتا، آج بھی بچوں کے لیے 1 لاکھ بہت انعام ہے، ڈیبیٹ میں جو نمبر بنا ہے۔ 2 انعام میں نے رکھے، سیکنڈ جو آئیں گے 50,000 ہزار کا کیش، اور 4 انعام رکھے جو تھرڈ میں آئیں گے وہ 25,000 ہزار، 4 انعام، اور ایک ٹرافی اور سرٹیفکیٹ سب۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 12 لاکھ بچوں نے ڈیبیٹس میں 1 سال میں حصہ لیا، اور نتیجہ یہ ہوا، اس بیچ میں میں نے دوسرا بھی ایک ایکشن لیا۔ میں نے پریس کانفرنس کی دوسرے تیسرے دن کہ جو بھی آدمی گرنیڈ پھینکے گا اور اس کو ریڈ ہینڈڈ جو پکڑے گا اس کو 1 لاکھ روپیہ کیش ملے گا۔ اب 1 لاکھ روپے کیش بھی بہت بڑا ہوتا گرنیڈ پھینکنے میں۔ تو دوسرے دن میرے سب سی آئی ڈی اور پولیس والے آئے کہ سب گرنیڈ والا آج کوئی نہیں ملا، لیکن کوئی 400-500 جو جیب میں یا تو رومال نکال رہے تھے یا سگریٹ نکال رہے تھے وہ پکڑے گئے۔ تو اتنے جتنے بھی ہمارے ان امپلائڈ لڑکے تھے وہ ہر چوک میں بیٹھ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہی جیب میں کوئی ہاتھ ڈالے گا گرنیڈ نکالنے کے لیے اس کو ریڈ ہینڈڈ پکڑیں گے تو انعام ملے گا۔ تو وہ بیچارے کئی نے اس جیب میں ڈالا ہاتھ سگریٹ لینے کے لیے تو اس لڑکے نے پکڑ لیا، اور کسی نے اس جیب میں ہاتھ ڈالا تو لڑکے نے پکڑ لیا اور کہا جی اس نے جیب میں ڈالا اس کو وہیں پکڑ کے رکھا، تو بعد میں سگریٹ۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ 90 دونوں چیزوں کا جو اثر ہوا، اس انعام کا بھی اور جو لڑکوں نے 1 سال پڑھا ٹروتھ اینڈ نان وائلنس، 98% ہمارا گرنیڈ پھینکنا بند ہو گیا۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں اکا دکا کہیں سال میں ہو جائے گرنیڈ، ورنہ گرنیڈ بند ہو گیا۔ تو میرے اس میں 3 کام ہو گئے۔ ایک تو بچوں نے ہسٹری پڑھی،
फ्रीडम फाइट, और मेरा ग्रेनेड फेंकना बंद हो गया। मैंने उसके बाद फिर अगले अक्टूबर तक के लिए एक और सब्जेक्ट दिया था, लेकिन तब तक हमारे साथियों ने हमारी कुर्सी छीन ली, विड्रॉ कर दिया, तो वो हमारा जो प्लान था वो खत्म हो गया। ये गांधी की विचारधारा, आचार्य विनोबा भावे की विचारधारा, निर्मला देश पांडे जी की विचारधारा, यही विचारधारा जिसको हमने आगे चलाने का प्रयास किया है, देश और दुनिया को बचा सके। इसको साउथ अफ्रीका ने अपनाया, इसको बहुत सारी दुनिया ने अपनाया। हमारे साथियों ने अभी बताया कि बहुत सारे देश में हम जब गांधी ग्लोबल फैमिली की बात करते हैं तो इनविटेशन भेजते हैं, स्वागत भी करते हैं, आइए हमारे यूनिवर्सिटी में यूनिट खोलिए। मैं सोचता हूं कि गांधी जी की आज मांग विश्व में ज्यादा है, यहां ज्यादा लोग वहां कदर करते हैं, हम यहां कम कदर करते हैं। वो हम हमेशा कहते हैं घर की मुर्गी दार मिलाना, वैसा ही मैं आज से 40 साल पहले अमेरिका के एक बीच में गया था, जूनियर मिनिस्टर था और मेरा डेस्टिनेशन मैक्सिको था। तो वहां मैं बीच में जब स्विमिंग कर रहा था तो दुनिया भर के लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की, मैं उनको अंग्रेजी नहीं आती, कहा अल्टीमेटली एक ने कहा गैंडी, वो क्योंकि गांधी फिल्म आ चुकी, गैंडी, यस गैंडी, वो गांधी भी बोल सकते हैं गैंडी। तो दुनिया में जो अंग्रेजी भी जिसको नहीं आती, उनकी अपनी भाषा आती, भारत के नाम के साथ साथ वो गांधी को भी जानते हैं। गांधी कोई अमीर आदमी नहीं, गांधी कोई राष्ट्रपति नहीं था, प्रधानमंत्री। हमारे जितने भी आज ऋषि मुनि हैं वो पद पर नहीं रहे। तो आज पद की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, विचारधारा की कीमत है। हम जिनको गुरु को मानते हैं उनकी विचारधारा, उनकी सोच, तो पद बड़ा है कि सोच बड़ी, सोच बड़ी, विचारधारा बड़ी। वो विचारधारा हमें लगता है आहिस्ता आहिस्ता मर रही। मेरी बहन जज्बात में आकर रेणु जी बहुत आगे बढ़ गई, तो मैं ज्यादा उससे कपड़ों से ज्यादा जोड़ता नहीं हूं गांधी जी। वक्त बदलता, गांधी जी ने इतिहास है, इतिहास में अलग अलग गांधी जी के बारे में लिखा गया है कि उसने कपड़े क्यों उतारे और चादर क्यों नहीं। हमें जो तब बताया गया था 50 साल पहले से कि गांधी जी साबरमती के, उस वक्त कपड़े नहीं थे हमारे पास, और गांधी जी हमेशा शाल रखते थे, जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हमारे गवर्नर साहब रखते हैं इधर शाल, बहुत सारे पुराने बुजुर्ग कपड़ों के ऊपर भी, बंद किले के ऊपर भी, कोट भी एक शाल रखते हैं कहीं सर्दी हो, और वो आदत बन। गांधी जी भी रखते थे। उनके साथ 2-3 हमारी बहनें बच्चियां होती थी और मर्द भी होते थे, जा रहे थे, तो उनकी नजर साबरमती दरिया पर पड़ी और वहां देखी कि एक बहन बिल्कुल साबरमती के ऐसे बैठ गई। तो गांधी जी ने बच्चों को कहा, देखो इसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों कपड़े क्यों नहीं है इस पर, पूछा। तो लड़कियां गई और उसको बताया कि मेरे पास एक ही साड़ी है और वो मैंने धो के धूप में रखी, उसका इंतजार करूंगी, वो सूख जाएगी तो फिर मैं।
تو گاندھی جی نے اپنا شال اتار کے کہا کہ یہ اس کو دے دو، اور اس دن کے بعد انہوں نے پرتجھا کی جب تک میری ہر بہن کو اس کی بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا تو میں کپڑے دوں گا۔ تو آج وہ استھتی نہیں ہے، اس لیے آج ہم کو گاندھی جی کی ڈریس پہننے کی ضرورت نہیں، استھتی بدل جاتی۔ گاندھی جی کھادی کے بارے میں بولتے تھے کیونکہ ودیش سب کپڑا آتا تھا، اس کا بائیکاٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کھادی پہنو، اس میں امپلائمنٹ بھی ہوگا، یہاں بنتا ہے۔ لیکن آج وہ استھتی نہیں ہے، آج کوئی کھادی پہننا تو بہت اچھی بات ہے لیکن پہننا انواری نہیں، کیونکہ آج پوری دنیا کو ہم کپڑا بنا کے بھیجتے ہیں، تو آج وہ بھی استھتی بدل گئی۔ ہم سویدھان میں اتنی 150 کے قریب ہم نے سنشودھن کیا، تو جو 50s میں یا 40s میں سویدھان کی ضرورت تھی، اس میں آج اس پہ نہیں چل سکتے۔ ہم ڈائنامک ورلڈ میں رہتے ہیں، ڈائنامک دنیا میں بدلتی، دیش دنیا ترقی کرتا ہے، پڑھائی ہوتی ہے، باقی چیز ہے، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، وکاس ہوتا ہے، اور اپنی ضرورت کے بعد ہمارے سویدھان میں بدلاؤ بھی لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے لیکن ایک چیز ہے جس میں بدلاؤ نہیں لایا جا سکتا، کپڑوں میں بدلاؤ جا سکتا، کس طرح کے کون کپڑے پہنے، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں، کوئی کپڑا پہنے اور یہ ٹھیک نہ ہو، یہ ٹھیک نہ ہو، اس کپڑے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی کپڑے اتار دے اور گاندھی جی کی طرف صرف دھوتی پہن کے چلے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو اور یہ ٹھیک نہیں ہو، تو میں کپڑے پر زیادہ اہمیت نہیں دیتا، میں اور دل اور دماغ اور سوچ پہ دھیان دیتا ہوں، کیونکہ سوچ ہی انسان کو اچھی سوچ انسان کو فرشتہ بنا دیتی ہے، گندی سوچ انسان کو شیطان بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہم جتنے بھی گاندھی وادی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو، ہمارے سماج کو، آج جو ہماری سب سے بڑی دقتیں اور ہیں ان کا الیکھ نہیں کروں گا، وہ ابھی اگلی سبھا میں کروں گا جب پارٹی کی میٹنگ ہوگی، ان امپلائمنٹ اور باقی چیزیں، لیکن یہاں اس میں راجنیتی میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن آج ہماری جو سماج میں، اور وشیش روپ سے جموں کشمیر میں وشیش روپ سے اس لیے کہ بارڈر کے پاس، پاکستان بارڈر کے پاس، پی او کے بارڈر کے پاس، جموں میں پاکستان اور کئی جگہ پی او کے، اور کشمیر میں ادھکتر پی او کے بارڈر، یہ جو ڈرگس میں نے دیکھا ہر پبلک میٹنگ میں لوگ امپلائمنٹ پر بولتے ہیں، ان امپلائمنٹ پر بولتے ہیں۔ For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.